ڈیئر 7th کلاس اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، ہم شیخ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کی جو سبق ہے آپ کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو لاسٹ لیسن میں ہم نے اس کے کچھ پیراز پڑھے ہیں، تو آج اس سے آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بیٹے یہاں پہ آپ کے اس ٹیکسٹ سے پیج نمبر 48 پہ جو پیرا نمبر 3 ہے یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو لکھا ہے کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سید علی حمدانی شیخ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کے کافی احسانات ہیں۔ کہتے ہیں کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سید علی حمدانی شیخ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کے کافی احسانات ہیں۔ تو کشمیر میں ٹھیک ہے نا، اور کشمیریوں پر یعنی کشمیر اور کشمیریوں پر یعنی کشمیر کے رہنے والوں پر یعنی لوگوں پر امیر کبیر میر سید علی حمدانی صاحب جو ہے کہتے ہیں اس کے بہت سارے احسانات ہیں۔ کیونکہ اگر شیخ حمدان رحمۃ اللہ علیہ ادھر نہ آتے، کیا پتہ کہ یہاں کی قوم، یہاں کے لوگ، یہاں کی آبادی کس حال میں ہوتی۔ تو سننے میں آیا کہ شیخ صاحب جو ہے، شیخ حمدان رحمۃ اللہ علیہ صاحب جو ہیں، یہ کشمیر میں آئے، اس نے کچھ سادات ساتھ لائے، ٹھیک ہے نا، تب جا کے یہاں کے کشمیری لوگ جو ہیں، کشمیر کے لوگ جو ہیں، ان کو کیا کیا، ان کو مسلمان بنایا اور ان کو دین اسلام کی دعوت دی، ان کو دین سکھایا، ٹھیک ہے نا۔ تو تب جا کے ہم یہاں جو آج دیکھتے ہیں کشمیر کے اندر مسلمانوں کی تعداد پائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے احسانات ہیں کس کے، امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو لکھتے ہیں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ تو بہت بڑا احسان یہ ہے کہ شاہ صاحب نے یعنی کہ میر سید علی حمدانی صاحب نے کیا کیا کہ یہاں بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کے اندر بہت ساری آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی مسلمان بنایا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ 700 سعادہ تشریف لائے تھے، اور جب کشمیر آئے تھے شاہ حمدان صاحب تو کہتے ہیں اس وقت اس کے ساتھ اور بھی ساتھی تھے، اور کتنے ساتھی تھے، 700 ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی کیا کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے، جنہوں نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ مختلف علوم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ 700 سادات جو تھے شاہ صاحب کے ساتھ، میر سید حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو کہتے ہیں انہوں نے یہاں بہت دور دراز علاقوں میں جا کے اسلام پھیلایا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ علوم و فنون، مختلف علوم و فنون کے بارے میں جانکاری دی، اور بھی کچھ علم، ٹھیک ہے نا، جن کے بارے میں جانکاری دی کہ انہوں نے ان 700 ساداتوں نے، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو جانکاری دی اسلام کی، دین کی، عربی کی، فارسی کی وغیرہ وغیرہ۔ شاہ حمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب و تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ اتنا ہی نہیں، اور شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اور ان کے جو ساتھی تھے، کہتے ہیں انہوں نے اتنا ہی نہیں، کشمیر کے اندر انہوں نے تہذیب و تمدن، صنعت، ثقافت، حرفت، دستکاری، ہر ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، یہاں کے لوگوں کو متاثر کیا، یہاں کے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، سمجھایا، سکھایا، اور لوگوں کو اچھی تعلیم دی۔ شیخ حمدان رحمۃ اللہ علیہ عربی اور فارسی کے ایک بڑے عالم تھے۔ شیخ حمدان رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں کہتے ہیں بہت بڑے عالم تھے عربی اور فارسی کے۔ ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ عربی اور فارسی میں شیخ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کتنے ہیں، کہتے ہیں کہ تقریباً 170 ٹھیک ہے نا، 170 بتائی جاتی ہے۔ تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہیں ان کی تعداد 80 کے قریب ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو رسالے ہیں شیخ حمدان رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے، کہتے ہیں وہ تقریباً 80 ہیں، ٹھیک ہے نا، 80 کے قریب ہیں۔ وہ نثر یعنی ان کی تصانیف، ان کی کتابیں، چھوٹی بڑی کتابیں، وہ نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، شعر و شاعری بھی، اس کے ساتھ بھی شیخ حمدان رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو دلچسپی تھی۔ اور آئدی فتحیہ، ذخیرۃ الملوک، مشارب الاذواق، مکتوبات امیریہ، رسالہ
رسالہ ذوق قعدہ، چہل اسرار، رسالہ منہاج العارفین، کشف الحقائق، روضۃ الفردوس اور منازل الصالقین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ یہ شاہ صاحب کی کچھ چھوٹی موٹی کتابوں کے نام ہیں، اور اوراد فاتحہ، ٹھیک ہے نا، جو عام مسلمان لوگ صبح کے وقت نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسجد پاکوں کے اندر، گھروں کے اندر اوراد فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، شاہ صاحب کی کتاب ہے۔ اسی طرح ذخیرۃ الملوک، اسی طرح مشرب الاذواق، مکتوب العمیریہ، یہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ کچھ کتابوں کے یہاں پہ نام لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، چہل اسرار ہے، رسالہ منہاج العارفین ہے، کشف الحقائق وغیرہ، یہ کچھ چھوٹی چھوٹی کتابوں کے نام یہاں پہ آئے ہیں۔ اسی طرح سے شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، یہ کچھ مشہور کتابوں کے نام یہاں پہ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ آج جو شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کا لیسن جو تھا، سبق جو تھا، آج ہم نے یہاں پہ مکمل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ آگے جو ہیں، آگے اس کی ایکسرسائز کے کچھ کوشچنز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کے الفاظ مانے حمدانی، یعنی حمدان کا رہنے والا، کثیر تعداد، کافی تعداد، سیر و سیاحت، گھومنا پھرنا، افراتفری، بدمانی، انتقال کرنا، مر جانا، سعادت، سعید کی جمع، عالم، عالم، جاننے والا، تصنیف، تصنیف کی جمع وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ثقافت، تہذیب ہیں۔ تو یہ اس کے الفاظ مانے، اور انشاءاللہ جو اگلا لیسن ہوگا ہمارا، اس میں یہ سوالات جو ہیں، اس کے سوالات اس لیسن کے، یعنی شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام کیا تھا، اسی طرح شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے، انشاءاللہ یہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے اگلے لیسن میں، ٹھیک ہے نا۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔